بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن ٹرانسلیشن اینڈ عربک اسپیکنگ کورس کی آج ہم قرآن پاک کا ترجمہ کس طرح کرنا ہے اور کس طرح جو ہے نا ہمارے اصول جو ہم نے پڑھے ہیں ان کو اپلائی کرنا ہے ترجمے کے اندر، وہ ہم سیکھیں گے۔ اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے اور آگے جو ہے اسی طرح ایزی طریقے سے آپ قرآن پاک ترجمہ کریں گے۔ یقیناً آپ نے پچھلے اسباق اچھے طریقے سے پڑھے ہیں تو آپ کو میرے نظریے کے مطابق 40% قرآن پاک کا ترجمہ ابھی آپ کو آ چکا ہے۔ آپ خود بھی دیکھیں گے کہ آپ کو کتنے سارے الفاظ کا ترجمہ آ رہا ہے۔ بقیہ جو الفاظ ہوں گے ان کو آپ نے جو آپ کو نہیں آتے یاد کرنے ہیں اور ان کو آپ نے پریکٹس بھی کرنا ہے بول چال کے اندر۔ اولئکا، اولئکا یعنی یہ لوگ، یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ اسماء اشارہ میں سے جمع کے لیے آتا ہے نا، یعنی دیز، اس طرح کے۔ الذین، یہ ہم نے اسماء موصولہ میں سے پڑھا تھا، وہ جو، یہ جنہوں نے، تو الذین اس میں موصولہ جمع کا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اشترو، اشترا یشتری، اشترا باب افتعال سے ہم نے پڑھا تھا، اس کا معنی ہوتا ہے بائیں، خریدنا۔ اب یہاں پر دیکھیں اشتراؤ، یہ واو الف آیا ہوا ہے آخر میں اور یہ ماضی کا سمبل ہے، باب افتعال سے فعل ماضی جمع ہے، تو انہوں نے، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خرید لی الضلالۃ والضالین، کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اسی سے دلالت ہے، اس کا معنی ہے گمراہی، گمراہی کو بالہدا، با کا معنی سے کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ یا ہدایت کے بدلے، بدلے بھی ہم کر سکتے ہیں کہ زیادہ سوٹیبل رہے گا، لیکن اگر ہم اس اعتبار سے کریں تو معنی ہمارا وہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت سے خرید لیا، یعنی ہدایت دے کر جو ہے گمراہی کو خرید لیا، مراد ایک ہی ہے۔ تو ہم نے سیکھا یہ بھی کہ ترجمہ میں ہم سے جتنا بھی ہو سکے ہم قرآن پاک کا ادب والے اور ایسے اچھے انداز میں کرنا ہے کہ اس کا باہر جو ہے نا گفتگو میں ہم وہ فکرے استعمال بھی کرتے ہیں، اور مناسب فکرے جو ہے نا، مناسب الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ آگے ہے فما ربحت، تو نفع نہ دیا۔ فا کا معنی ہوتا ہے تو، ہمیشہ یاد رکھیں فا جب بھی آئے گا قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پر ہے، اس کا معنی ہے تو پس، دو معنی ہوتے ہیں تو یا پس، کوئی ایک بھی جو ہے نا آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ ما ربحت فعل ماضی کا صیغہ ہے، ما سامعات کے وزن پر ماضی منفی ہے، تو رابحہ کا معنی ہے نفع ہونا، تو ما رابحت نفی ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ نفع نہیں دیا۔ تجارتہم، ان کی تجارت نے، اب یہاں پر دیکھیں کہ تجارتہم، اس پر زبر کیوں آئی تا پر تجارتہم؟ اس لیے کہ اس پر کیا ہے، یہ رابحہ فعل کا فاعل بن رہا ہے۔ ہم ضمیر کیا ہے؟ یہ ضمیر مجرور متصل ہم نے پڑھی تھی، تو ان کی تجارت نے، ان کو نفع نہیں دیا ان کی تجارت نے۔ وما کانو، واو اور ما کانو، وہ نہیں تھے، ماضی منفی ہے، کانو یعنی وہ نہیں تھے، مہتدین ہدایت والے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا لفظ بہ لفظ۔ اب آپ نے نیچے غور کرنا ہے کہ دیکھیں قرآن پاک کا کس طرح اچھے انداز میں ترجمہ کیا گیا، اچھے الفاظ کے ساتھ، ویسے ہی ہم نے کرنا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا، ان کی تجارت نے اور نفع نہ دیا، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ ہمارا با محاورہ اس کو کہتے ہیں، یعنی ایسا ترجمہ جو ہم گفتگو میں الفاظ اور جملوں میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ مثلہم، مثال کو کہتے ہیں، ہم ان کی، جمع کا ضمیر ہے، ان کی مثال، کاف، کاف جو ہے نا تشبیہ کے لیے، جار کے لیے آتا ہے، حرف جارہ میں سے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کیا آتا ہے، تشبیہ دینے کے لیے، جیسا کہ
زید ان کل قمر کی مثال ہم نے پڑھی تھی، زید چاند کی طرح ہے، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے، کمثل الذی، ان کی جس کی، تو اس طرح اس کا ہم کرتے ہیں، ان کی مثال جیسا کہ ان لوگوں کی استوقدہ، استوقدہ یستوقد استیقاد استفعال، باب افتعال سے باب استفعال سے جو ہے نا اس کا آتا ہے، یہ باب استفعال جو ہم نے پڑھا تھا وہاں سے اس کا تعلق ہے، ثلاثی مزید کی سے اس کا معنی ہوتا ہے جلانا، آگ جلاؤ، جس طرح ہوتا ہے نا استوقد النارا، آگ جلاؤ، یا استوقد نارن، جس نے استوقد جلائی، فعل ماضی، نارن آگ کو۔ اب یہاں نار کا ہمیشہ معنی آگ ہی ہوتا ہے نا، یاد رکھیے۔ فلما، فا ہے اس کا معنی تو، اس کا ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ لما اس کا بھی ہم نے پڑھا تھا، اس کا معنی ہوتا ہے جب، حروف شرط میں نا۔ لما اضاعت، اس نے روشن کر دیا، فعل ماضی ہے باب افعال سے۔ ما حولہ، ما کا معنی جو، ما موصولہ ہے یہاں، اس کے ارد گرد تھا، حول کہتے ہیں اراؤنڈ، ہو ضمیر اس کے، تو یعنی جو اس کے ارد گرد تھا۔ ذہب اللہ بنورہم، ذہب لے گیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ عز و جل ان کے نور کو لے گیا۔ واو اور ترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ترک یترک کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، فعل ماضی ہے، اور چھوڑ دیا ان کو، ہم فی اس کا معنی ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ان کے معنی میں، فی یعنی میں، ظلمات تاریکیوں میں، ظلم اندھیرا ہوتا ہے نا، اندھیرا تاریکی، اس طرح کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، یہ فعل مضارع نیگیٹو ہے، جمع کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی ہے وہ نہیں دیکھتے۔ اب اس کا با محاورہ، جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، سم کہتے ہیں بہرے کو نا، بکم کہتے ہیں گونگے کو، اور عمیون کہتے ہیں اندھے کو، تو یہ ان کے الفاظ معنی ہے، آپ نے یاد کرنے ہیں۔ فہم، فا کا میں نے بتایا تھا اس کا معنی تو یا پس ہم وہ لوگ، لا یرجعون، راجع یرجع کو ہم نے پڑھا ہے، تو یہ مضارع نیگیٹو ہے، وہ نہیں لوٹیں گے، جمع کا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، او ہم نے حروف عطف میں پڑھا تھا، اس کا معنی ہوتا ہے اور انگلش میں، اور یا الف یا یعنی یا کے معنی میں آتا ہے۔ کاف حرف جارہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسے سیبن کہتے ہیں تیز بارش، من سے، السمائی آسمان، فی کا معنی میں، ہی ضمیر، تو جب حروف جارہ کے بعد والا ہوتا ہے نا، اس کا ترجمہ ہم پہلے کرتے ہیں، حروف جارہ کا بعد میں کرتے ہیں، یعنی اس میں پہلے ضمیر کا کریں گے۔ ظلمات، ظلمات تاریکیاں ہیں، واو اور رعد، گرج کو کہتے ہیں، بجلی جو ہوتی ہے نا اوپر چمکتی ہے اس کو کہتے ہیں، بجلی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ واو اور برق، چمک ہے، جو لائٹنگ ہوتی ہے وہ بجلی، تو برق اس کو کہتے ہیں۔ یجعلون، ڈال رہے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، اصابع کہتے ہیں انگلیوں کو نا، یہ جمع ہے، اور ہم ضمیر جو ہے نا، ضمیر مجرور متصل، اس کا معنی ہے وہ۔ فی آذانہم، فی کا معنی میں، آذانہم، آذان کہتے ہیں اذن کی جمع، آذان کانوں کو، فی آذان یعنی اپنے کانوں میں، من الصواعق، من جار، صواعق کہتے ہیں زور دار، کڑک، جس طرح زور سے جو ہے نا آواز نکلتی ہے،
باہر سے جب بجلی چمکتی ہے زور سے آوازیں آتی ہے تو یہ وہ زوردار اسی سے تشبیہ ہے. حذر الموت، موت کے ڈر سے. واللہ، واو اور محیط، گھیرے ہوئے ہیں، بالکافرین، کافروں کو. محیط گھیرے ہوئے ہونا یعنی سمیٹے ہوئے ہونا. یکاد البرق، یکادو کا معنی ہوتا ہے کادا یکادو، قریب ہے، فعل مضارع ہے، قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک کر لے جائے، ابصارہم ان کی نگاہوں کو. تو اچانک سے جو ہے نا جو آنکھیں چبھتی ہے ہماری، ٹھیک ہے، جب ہم سورج کو دیکھیں تو آنکھیں ہماری چبھ رہی ہوتی ہے، وہ بند ہو رہی ہوتی ہے، تو یخطف اس کے لیے آتا ہے. ابصارہم، بصر کی جمع نگاہ، ابصار ان کی نگاہ یعنی ان کی نگاہوں کو. کلما، جب کبھی، کلما جب کبھی، ہم نے پڑھا ہوا تھا حروف شرط میں، اضاء روشن ہوئی، لہم ان کے لیے، مشو چلنے لگے، مشا یمشی کا معنی چلنا، فعل ماضی ہے، فیہی اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا ہو گیا، فعل ماضی ہے باب افعال سے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو گئے. واو اور لو اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ، لذہب ضرور لے جاتا، بسمعہم ان کے کانوں، وابصارہم ان کی آنکھیں. انا، جس کا ہم نے پڑھا بے شک، اللہ اللہ تعالی، انا کیا مبتدا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس پر زبر آتی ہے، اس لیے اللہ پر زبر ہے. علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے. یا ایھا الناس، یا ایو، یا کا معنی اے، تو اس طرح جو ہے نا او انگلش میں اس میں او اللہ، اے اللہ، یا ایو، یہ ایک بلانے کے لیے ہوتا ہے، آگے مخاطب کرنے کے لیے. یا ایو الناس، اے لوگو، اعبدو عبادت کرو، جو ہے نا یہ فعل امر ہے یعنی عبادت لازمی کرو، ربکم اپنے رب کی. اب رب پر زبر کیوں ہے؟ یہ اعبدو فعل کا کیا ہے؟ مفعول ہے. ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. لعلکم، لعل حروف مشبہ بالفعل سے جو ہے اس کا معنی ہم نے پڑھا تھا شاید، لعلہم تاکہ تم، یہ شاید تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی وہ جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، لام حرف جارہ کے لیے کیا آتا ہے نا، قوم تمہارے لیے، ارض کہتے ہیں زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناء کہتے ہیں چھت کو اور چھت. واو اور انزلہ، انزلہ کا معنی نازل کرنا، نازل کیا، نازلہ ینزلو، انزلہ نازل کرنا، نازلہ ینزلو اترنا. ٹھیک ہے، ایک ہے اترنا، ایک ہے اتارنا، تو فرق آپ کو پتہ چل گیا. پوزیٹیو کا جس طرح ہوتا ہے انزلہ، یہ باب افعال، یہ پوزیٹیو کے لیے ہوتا ہے یعنی اتارنا. نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی کو، فاخرج به پھر اس نے نکالا، فا پھر یا تو پس، ان چیزوں کے معنی میں ہوتا ہے، به اس کے ذریعے سے، من الثمرات پھلوں سے، من سے ثمرات پھلوں، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے. فلا تجعلوا یہ فعل نہیں ہے، تجعلوا تو نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، انداد، انداد کہتے ہیں شریک کو، شرک کے لیے یعنی جو شرک ٹھہرانا، انداد اس کا مد مقابل بنانا. وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور آپ نے جو ہے نا اسی طرح آگے قرآن پاک کی خود بھی پریکٹس کرنی ہے، آگے یہ سمجھتے جانا ہے، اور بہت ہی آپ کے لیے ایزی ہوگا. اور جس لفظ کا آپ کو معنی نہ آئے تو اس کو جو ہے آپ نے نیچے دیکھ لینا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، کیونکہ اس میں معنی لکھے ہوئے ہیں آلریڈی، اور اکثر کہ آپ کو معنی آتے بھی ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ نے جو پڑھا ہے ان اصولوں کو اسی طرح، جس طرح ابھی میں نے یہ
اپلائی کیا ہے تو آپ نے اس طرح اپلائی کرتے جانا ہے اور ان کو سمجھتے جانا ہے.